البتہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ کو دے سکتے ہیں، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو تو آپ عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر امت کو ایک چیز سمجھائی۔ پہلے یہ کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خواب کا تذکرہ کیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو ان سے آگے کرنا اور ان کے بغیر، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کیا۔ دوسری چیز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے سمجھائی کہ اس موقع پر کفار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار دیا کہ آپ کعبہ کا قرب حاصل کر لو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو مقدم رکھا اور عمرہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنے عمل سے یہ بات بتائی کہ عمرہ شعائر اسلام میں سے ضرور ہے، مگر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس موقع پر، اس جگہ پر عمرے سے زیادہ مقدم ہے، اس لیے میں ان کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ جب ابو سفیان نے یہ سنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے 10 ساتھیوں کو قید کر لیا، اور افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ افواہ جب حدیبیہ کے مقام پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے ایک بیعت لی۔ اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اور یہ بیعت شہادت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور یہ بات کہی کہ اطلاع یہ آئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس بات پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یا تو شہید ہو جائیں گے یا قصاص لیں گے۔ یہاں پر آج کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ آج کا مسلمان موت سے ڈرتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے ڈرتا ہے، اسلام کے دشمنوں سے ڈرتا ہے۔ مسلمان مارے جا رہے ہیں اور یہ ڈر رہا ہے، اس کو اپنی فکر ہے، اپنے ملک کی فکر ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس موقع پر یہ ہیں کہ صرف 1400 یا 1500 لوگ ہیں، ان کے پاس بھی اپنی حفاظت کا اسلحہ ہے، لڑائی کا اسلحہ نہیں ہے، جنگ کے لیے اسلحہ نہیں ہے، اپنے علاقے سے بھی دور ہیں،
لیکن اپنے مسلمان بھائی کے قصاص کے لیے یہاں پر ڈٹ گئے کہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے بھائی کا خون رائگاں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔